عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، مسافر سدا منزلوں پر بھٹکتے، عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی۔ میں سب سے پہلے محترمہ ریحان خان صاحبہ کو دھرتی دیور آمد پر دل کی عمیق گہرائیوں سے حکومت گلگت بلتستان کے جانب سے، عوام کے جانب سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دوستوں، یہ دیور کی ریت ہے، یہاں کی روایات ہیں کہ یہاں خواتین کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، چونکہ خواتین کے حوالے سے ایک رویہ ہے، ٹرائبل اور ریلیجیس بیہیویئر ہے، جس کی وجہ سے خواتین اور مردوں کا اپنا اپنا ایک مقام ضرور ہے، لیکن یہاں خواتین کا اس قدر کیا جاتا ہے، اس قدر احترام کیا جاتا ہے کہ جب دو قبائل کے درمیان دشمنیاں ہو جاتی ہیں، ایک قبیلے کے خواتین دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں تو خون معاف کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا اسٹرانگ ہماری روایات ہیں یہاں کے، ہم اپنی روایات کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق ہم اس میڈم کو آج خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ایک بات کو، شمالی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ آج آپ کا سماجی اقدار کا یہ وزٹ، آج آپ کا یہ انسانیت شناسی کا وزٹ، آج یہ مجبور، مقہور اور مجبور بچوں کے لیے دنیا کے کونے کونے میں گھومنے کے بعد علاج کا یہ آپ کا وزٹ یقیناً ان تمام دوروں سے بہت اعلیٰ ہے جن کو سیاسی دورے کہے جاتے ہیں، جن کو پارٹیوں کی دورے کہے جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کا کام ہے، یہ دنیا کے تمام وزٹ اور دوروں سے مقدم اور ان سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میرے دوستو، یہ انسانیت شناسی کا وزٹ ہے اور معاشرے کے اندر پائی جانے والی بے چینی اور لوگوں کے اندر پائے جانے والے احساسی محرومی، اور دیکھیں اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں بچے تعلیم سے دور ہیں، اور اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی ہیں، یہاں دیور کے اندر بھی ہیں، ایسے بچے ہیں نالا جات کے اندر جنہوں نے سکول کا دروازہ نہیں دیکھا، ایسے بچے بھی ہیں جن کے والدین کے پاس یہ سکت نہیں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں، وہ سسک کر یہاں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ آج ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ذمہ داریاں حکومت کی بنتی ہیں جو حکومت کو کرنا چاہے اور کر بھی رہی ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں عوام کی اجتماعی سطح پہ بھی بنتی ہیں جن کو سماجی ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ آج اگر اس معاشرے میں پلنے والا، بسنے والا ایک ایک فرد، ایک ایک بااثر شخص اگر اپنے حصے سے اپنا شمع روشن کرے یہاں تبدیلی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیور کے اندر جو چھوٹی سی مختصر سی آبادی ہے، یہاں کوئی بھی بچہ سکول جانے سے نہیں رہ سکتا۔ وہ سکول جائے گا، وہ پڑھے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب اپنے حصے کا شمع روشن کریں گے۔ شکوے سے کچھ نہیں چلے گا، اور ذاتیات پر تنقید کے بجائے اصلاح کی بات کریں، اور آج آگے بڑھیں، کلیکٹیو وزڈم کی بات کریں، اجتماعی سوچ کی بات کریں۔ جس سماج میں میڈم آج آپ بیٹھی ہیں، یہ معاشرہ انفرادی سوچ کے اوپر سوار ہے اور پیوستہ ہے، استوار ہے۔ آج میں یہی کہوں گا، جس دن اس علاقے کے اندر اجتماعی سوچ کو پروان چڑھایا جائے گا اور انفرادی سوچ کا خاتمہ ہوگا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں انصاف کی فراہمی میں کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اور وہ بچے جو سکول نہیں جا سکتے وہ سکول بھی جائیں گے، اور جہاں ہیلتھ یونٹ نہیں بن رہے وہاں ہیلتھ یونٹ بھی بنیں گے۔ لیکن پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں، شعور پیدا کریں، اور نوجوانوں کو آگے لے جا کر ان مسائل کی نشاندہی کریں جو مسئلہ ہم سب کا ہے۔ پانی کا مسئلہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، صحت کا مسئلہ میرا بھی آپ کا بھی ہے، بجلی کا مسئلہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہم سب کا ہے۔ یہ وہ اجتماعی ایشوز ہیں جن پر یکجا ہو کر کنسنسس کے ساتھ اصلاحی صورت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر میں ریحان خان صاحبہ کو دیور آمد پر خوش آمدید کہتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آج یہ جہاں کا جو میڈیا کا دور ہے، دیور کے اندر میڈیا بہت کمزور تھا، یا میڈیا کی کوئی شوائی نہیں تھی، یا تو قحط الرجال تھا، لوگ نہیں تھے، یا تو ان کی کوئی سنی نہیں جاتی تھی۔ میڈم صاحبہ، آپ بھی اس صافی منظرنامے سے ہو کے آئی ہے، میں آپ کو یہی کہوں گا، یہاں قلم اٹھا کے لکھنے والے نہیں تھے، چند 5-6 لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ یہاں اصول کی بات کی۔ آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا ارتقائی سفر یہاں تک پہنچا ہے کہ ہمارے فٹ پاتھ سے نکل کر ہمارا صافی کو ایک پریس کلب یہاں بنا ہے۔ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر صافی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ ہمارے مسائل کو اٹھائیں، تو یقین کے ساتھ
ساتھ کہتا ہوں کہ مسائل دور بھی ہو جاتے ہیں. آج یہاں کے اندر دیوبند کی جو مسائل ہیں اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں اور ہم سب نے مل کے دیوبند کو مسائل سے نکالنا ہے. میڈم آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اور یہی کہیں گے کہ دیوبند کے خوبصورت رنگوں میں رنگ بھرنے میں جہاں یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے لیڈرشپ کا ہاتھ ہے، وہاں یہاں کے قلمکاروں کا، یہاں کے لکھنے والوں کا، یہاں کے صحافیوں کا اور یہاں کے دانشوروں کا بھی ہاتھ ہے. میں اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور آخر میں یہی کہوں گا کہ تھوڑی یوتھ آرگنائزیشن جن کی آج کی ایفرٹس نہیں ہیں، میں ان کا گواہ ہوں، میں وٹنس ہوں. ان نوجوانوں نے منجال کے مقام پر ایک یوتھ آرگنائزیشن بنا کے وہاں سے انقلاب کی فضا پیدا کی تھی. ان میں تھوڑی سی ٹھنڈک ضرور پیدا ہوئی ہے، لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ تھوڑی یوتھ آرگنائزیشن اپنے اس جذبے کے ساتھ، اس مینیفیسٹو کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھے گی جو وہاں کے عوام کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا. میرے دوستوں، آپ لوگوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اور یہاں پہ جو مختلف یوتھ ہیں، ان یوتھ کو بھی کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نفرتوں کو پھیلانے کے بجائے کنسنسس پیدا کریں، ایک دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے ایک نقطے پہ آ جائیں. دیوبند کے مسائل ہمارے سب کے مسائل ہیں، یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یہ کسی ایک یوتھ فورم کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے نفرتوں کے بجائے، قبائلی جنگوں کے بجائے، علاقائی جنگوں کے بجائے ایک یونٹ بن کر دیوبند کو تعمیر و ترقی کے شاہراہ پر گامزن کر دے. اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کوئی چین سے، کوئی امریکہ سے، کوئی لندن سے، کوئی کراچی سے آتی ہے شہر کے حالات ٹھیک نہیں کرے گا. اگر ایک دکاندار ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اگر آپ اپنے ڈیوٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اگر میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ بری ذمہ ہو جاتا ہوں تو یہ شہر ٹھیک نہیں بدلے گا. یہ بدلے گا آپ سب کی ذمہ داریوں سے بدلے گا. یہ اس وقت بدلے گا جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہونے کے بجائے ہم اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں بھرپور ٹائم اور کردار ادا کریں گے. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. میں محترمہ ریحان خان صاحبہ اور آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا. میں اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے ہیں کھلے رہے برسوں، یہاں فضا کی گزرنے کا بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جھوٹ نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. وما علینا الا البلاغ. پاکستان زندہ باد. بلوچستان فائنل.